بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آقائے دو عالم خاتم النبیین کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں غم زدوں کے غم خوار، دکھی انسانیت کے مسیحا، محافظ حقوق انسانیت، عورت کو اس کا اصل مقام دلانے والی ہستی جلوہ گر ہوئی۔ یہ مہینہ امت مسلمہ بالخصوص عقیدت اور محبت اور جوش و جذبے سے مناتی ہے۔ ہر طرف سرکار کی مدحت سرائی ہوتی ہے، مگر کچھ عناصر نہ سمجھی اور کم علمی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ایسی خرافات میں شامل ہو جاتے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اصل کیا ہے جس کا قرآن حکم دے رہا ہے، جو بے شمار احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور وہ ہے حضور پر درود بھیجنا۔ آئیے ماہ ربیع الاول کا استقبال فرائض نمازوں کے بعد سرکار دو عالم پر درود و سلام سے کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی عادت بناتے ہیں۔ درود پاک سے ابتدا کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے برکت حاصل کرنا ہے۔ فرمایا، جس کلام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف نہ ہو وہ ہر برکت سے محروم ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو اہم کام اللہ تعالیٰ کے ذکر اور پھر مجھ پر درود شریف بھیجے بغیر شروع کیا جائے بے برکت ہے۔ درود پاک کی کثرت کو غنیمت جاننا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب میں نے تمہارا ذکر بلند کیا کے مطابق ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کو جمع کرنا۔ ایک جماعت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب جب بھی میرا ذکر کیا جائے میرے ساتھ تمہارا ذکر بھی کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی قدر حق ادا کرنا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان تمام نعمتوں کے ان تک پہنچنے کا واسطہ ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یعنی اسلام کی ہدایت آپ ہی کی برکت اور آپ ہی کے ہاتھوں بندوں تک پہنچی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اصل جس چیز کی نفی کو چاہتا ہے اس کی طرف رجوع کر کے حق بندگی ادا کرنا، لہٰذا اس میں زیادہ فرما برداری ہے۔ اسی لیے بارگاہ رسالت میں درود شریف پیش کرنے کو ہر عمل پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اصل جس چیز کی نفی کو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مخلوق کے حق میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، کیونکہ درود پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے ساتھ مشغولیت ہے، اور عبادات میں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے بارگاہ رسالت میں درود شریف پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی زیادہ تعمیل ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو ان کی بزرگی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور ابلیس ملعون نے چونکہ حکم کی خلاف ورزی کی اس لیے ذلیل ہوا۔ درود پاک میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعمیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مخلوق پر فرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا۔ آدمی پر لازم ہے کہ بکثرت درود و سلام بھیجے اور اس سے غافل نہ ہو۔ دوسری آیت ہے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ